اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خضا و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا کر لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خراب بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، عرب کی خاصیت تھی کہ عرب اپنے آپ کو اہل زبان اور پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے اور اپنی زباندانی پر بڑا ناز تھا۔ جاہل سے جاہل اگر عرب ہوتا تب بھی وہ شعر و شاعری کے اندر اپنا ایک مقام رکھتا، شعر و شاعری کو یاد رکھتا اور یہ تمام کے تمام لوگوں کے سامنے، قبائل کے سامنے تمام اس کا اظہار کرتا۔ آج آپ ایک ایسے شاعر رسول کا تذکرہ سماعت فرمائیں گے جن کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر تھے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فریہ بنت خالد جن کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے، انہی سے آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق تھا۔ حضرت حسان ابن ثابت کے جو خاندانی وصف رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے پردادا جن کی عمر 120 سال رہی اور وہ شاعر تھے، دادا 120 سال ان کی بھی عمر رہی اور وہ بھی شاعر تھے، باپ ان کی بھی عمر 120 سال تھی اور یہ بھی شاعر تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے حضرت حسان ابن ثابت آگئے، دامن میں جب آگئے تو آپ کی عمر اس وقت 60 اور 65 سال کے درمیان تھی، یعنی آپ کی زندگی کا آدھا حصہ جہالت میں گزرا اور آدھا حصہ ایمان لانے کے بعد، ایمان سے مشرف ہونے کے بعد آدھا حصہ گزرا۔ اس انداز سے آپ کی عمر بھی 120 سال رہی۔ یہ خاندان شاعری کی وجہ سے اور لمبی عمر ہونے کی وجہ سے یہ تمام سعادت اور منزلت حاصل کرتا تھا۔ روایتوں میں یوں آیا کہ جب آپ کی عمر 8-10 سال تھی، اس وقت آپ نے مدینہ منورہ میں جو یثرب کہلاتا تھا، اس زمانے میں ایک یہودی سے آپ نے یہ سنا کہ اس نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور اس نے یہ کہا کہ نبی آخر الزمان کے پیدا ہونے کا وقت اب آ گیا ہے، یعنی وہ ستارہ تمام طلوع ہونے والا ہے، وہ نبوت کے آخری دعوے دار پیدا ہونے والے ہیں۔ تمام یہودیوں کو اس نے بلا لیا۔ تو اس وقت جب میں ان کی زبان سے یہ باتیں سنا تو مجھے بھی اس بات کا یقین ہو گیا، اور اس کے بعد پھر عمر کے جب وہ سال ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو آپ کے حق دست حق پرست پر آپ ایمان لے آئے۔ حضرت حسان ابن ثابت شاعری کے میدان میں ید طولہ رکھتے، یعنی بہت زیادہ آپ کو شاعری سے واقفیت تھی، اس لیے کہ ورثے میں ملی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھ پر جو حجو کر رہے ہیں، جو تمام شاعر یعنی کفاران مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جب اشعار کہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ میری مدد یعنی زبان سے کون کرے گا؟ تو حضرت حسان ابن ثابت نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس زبان سے آپ کی مدافعت کروں گا اور ان حجو کرنے والوں کا جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑی دعائیں دیں، اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت سے فرمایا کہ اے حسان، تم میرے اپنے قبیلے، میرے اپنے خاندان کا ذکر کیسے کرو گے جس کا تعلق خود اپنے ذات سے ہوگا؟ تو اس وقت حضرت حسان ابن ثابت نے کہا اے اللہ کے رسول، میں گوندے ہوئے آٹے سے جس طرح بال نکال لیا جاتا ہے اس انداز سے میں آپ کو نکالتے ہوئے میں شاعری کروں گا، یعنی خاندان کا وصف بیان کروں گا، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی خرابی نہیں آئے گی، اور میں آپ کی شخصیت کو اس انداز سے نکال لوں گا جیسے خمیر کیے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ تب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر بھی، یعنی علم الانصاب میں حضرت ابوبکر صدیق کا جواب نہیں، آپ ان سے وقتاً فوقتاً مشورہ کر لیا کرو۔ چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت نے اس بات کو منظور کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ضرورت ہوتی حضرت حسان ابن ثابت سے
وہ تمام اشعار سنتے، اور حضرت حسان ابن ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں ایسے اشعار کہتے کہ مت پوچھیے۔ آپ نے اپنے اشعار میں اس بات کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو اس انداز سے بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے، اور کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں جنا، آپ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی وصف کا اور بنو ہاشم کا تذکرہ فرماتے تو اس انداز سے تذکرہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ باغ ہو جایا کرتے تھے۔ 9 ہجری میں جب نجران کا ایک قافلہ آیا، زبر بن خان، جب اسے شاعری کے اندر بہت زیادہ اشعار کہے اور وہ برسوں کی شاعری کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے جب وہ آئے تو اس وقت اقرا بن حابس ان کا جو سردار تھا وہ بھی ساتھ تھا، اور اس کے بعد وہ کچھ نثر کچھ خطابت ہوئی۔ خطابت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ ان کو جواب دو۔ حضرت ثابت بن قیس نے بہت اچھے انداز سے ان کا جواب دیا، اور شاعری جب وہ کرنے لگا تو حضرت حسان بن ثابت کو بلایا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت جب آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسان، ان کے سوالوں کا، ان کے شاعری کا جواب دو۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے فی البلد اسی وقت، اسی قافیہ، اسی ردیف میں ان کا جواب اس انداز سے دیا کہ اقرا بن حابس کو آخر یہ بولنا پڑا کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ اچھا، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ اچھا، اس انداز سے اس کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا۔ حضرت حسان بن ثابت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جبریل امین کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا طفیل تھا کہ حضرت حسان بہت زیادہ اچھے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کیا کرتے، مسلمانوں کے لیے جوش دلایا کرتے، اور اگر کسی قبیلے کے اندر اگر کوئی حجو کرنا ہوتا یا کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو وہ لوگ شاعروں کی محض اس لیے قدر و قیمت کرتے، قدر و منزلت رکھتے کہ کہیں ان کے اپنے قبیلے کے تعلق سے ان کی زبان سے ایسے اشعار نہ نکلے کہ تمام لوگوں کی زبان پر وہ اشعار چڑھ جائیں۔ اس انداز سے لوگ احتیاط کرتے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے اس زمانے کے شعراء کو، اور اس زمانے کے شعراء کا معاملہ یہ تھا جیسے آج ہم اخبار پڑھ رہے ہیں، اس انداز سے تمام کے تمام شعر یاد ہو جاتے، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے، دوسرے قبیلے سے تیسرے قبیلے، اس انداز سے وہ تمام کے تمام اشعار پہنچ جایا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک غلطی ان سے سرزد ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب یہ تہمت لگائی گئی، یعنی بنو مستلق کے وہ غزوہ بنو مستلق سے جب وہ واپس آ رہے تھے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہن سے مانگا وہ ہار جو گم گیا تھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئیں۔ اس وقت تک یہ قافلہ جا چکا، اور اس کے بعد جب یہ آ گئیں اس مقام پر رہ گئیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلانے کے لیے کسی کو بھیج دیں گے۔ یہ بات، یہ تصور ان کے اپنے ذہن میں تھا۔ اس مقام پر آپ لیٹی اور نیند لگ گئی تو اس وقت صفوان بن معطل اسلمی وہاں پر آئے۔ یہ صفوان بن معطل اسلمی کا کام یہ تھا، اگر قبیلے کا کوئی، یعنی جو جانے والے قافلوں کا کوئی مال اگر چھوٹ جاتا تو وہ ان کا اپنا ذمہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا مال پھر قافلے میں جا کر ان لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو چنانچہ آپ نے دیکھا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھا تو حضرت بی بی محترمہ کی آنکھیں کھل گئی۔ اپنے اونٹ پر بٹھائے ہوئے جب لائے تو حسن اتفاق یہ پہلی جنگ تھی، یہ پہلا غزوہ تھا جس میں منافقین مدینہ شریک تھے۔ منافقین میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو سب کا سردار تھا وہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ جب اس نے یہ تہمت لگا دی کہ آپ بی بی محترمہ پاک دامن نہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات فرمائی، اس کے تعلق سے کسی قسم کی لب کشائی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن اس الزام میں حضرت حسان بن ثابت بھی وہ منافقوں کے چکر میں آ گئے اور وہ بھی اس میں شریک رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب سزا دی گئی تو اس وقت حضرت بی بی محترمہ نے اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ان کے خسروں کو انہوں نے معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت صفوان بن معطل اسلمی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت حسان نے ان کے تعلق سے اس قسم کی بات کی تو وہ تلوار لیے ہوئے ان پر ایک وار کر دیا، اور اس کے ازالے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ حضرت حسان بن ثابت کو عطا کیا تاکہ ان کے دل اور دماغ پر جو بات گزری وہ اس کی تلافی ہو سکے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر آپ آل جفنا کے پاس جایا کرتے تھے، غسانیوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور غسانیوں کے پاس جانے کے بعد ان کی مداح سرائی کرتے، اور مداح سرائی کرنے کے بعد وہ لوگ بڑے انعام و اکرام سے ان کو نوازتے۔ یہ انعام و اکرام دولت کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ ان کو اس بات کا زعم تھا کہ یہ آل جفنا، آل غسان جو ہے ان کے ہمجد ہے، یعنی ان کے ایک جد کے اولاد ہیں، ان کے اپنی نسل سے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایسے تعریفی اشعار کہتے ہیں کہ مت پوچھیے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جہاں مہمان کے آنے کے بعد مہمان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، اور یہاں کے کتے ان لوگوں پر نہیں بھونکتے جو یہاں پر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ مہمان نواز ہیں اور یہ اس انداز سے لوگوں کو کھلایا کرتے ہیں۔ یعنی ان کی تعریف اور توصیف میں، یعنی غسانیوں کی تعریف اور توصیف میں آپ بلا شبہ بہت زیادہ اشعار کہا کرتے تھے۔ اور حسن اتفاق یہ کہ بعد میں جب وہ جبلہ نام کے ایک شخص جو مسلمان ہو گئے تھے وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا یہ کہ وہ طواف کعبہ کر رہے تھے کہ ایک حبشی کا پیر ان کے اپنے لباس پر پڑا، ان کی چادر پر پڑا، تو اس وقت انہوں نے ایک تماچا مارا۔ تماچا مارنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ یا تو اس حبشی کو آپ تیار کر لو، اس سے معافی مانگ لو، یا پھر مار دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام جس کے اندر بڑے اور چھوٹے کا کسی قسم کی بات نہیں، سب مساوات کی بات ہے۔ تو وہ وہاں سے ایک رات کی مہلت لے کر پھر واپس ہو گئے، اور واپس ہو جانے کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر وہ اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اور اس کے بعد زندگی بھر اس بات کا بھی تاسف رہا کہ کاش میں حضرت عمر کی بات مان لیا ہوتا۔ یہ باتیں بعد آئی، اور ان کے اپنے دربار کی بات یہ ہے کہ عیش و آرام کے اندر وہ رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب لوگ ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے اپنے وہ مغینہ عورتوں سے یہ کہا کہ آپ اشعار سناؤ اور ہمیں خوش کر دو۔ تو انہوں نے آل جفنا اور آل ان غسانیوں کی تعریف اور توصیف میں وہ ایسے اشعار سنائے کہ مت پوچھو۔ کہا کہ پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ حضرت حسان ابن ثابت کے شعر ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں رلا دو۔ تو پھر ان مغینہ عورتوں نے اس انداز سے کہ وہ گھر اجڑ گئے جس گھر کے اندر یہ لوگ آباد تھے، اس انداز سے کچھ اشعار ایسے سنائے کہ ان کو رونا پڑا، آنسوؤں سے یعنی آنکھ تر ہو گئی، اس انداز سے رونے لگے۔ تو پھر پوچھا یہ اشعار کن کے آپ لوگ جانتے ہیں؟ یہ بھی حضرت حسان ابن ثابت کے ہیں، اس انداز سے۔ تو حضرت حسان ابن ثابت جن کی عمر 120 سال رہی، یہ عمر کے حساب سے بھی چونکہ 60 اور 65 کے درمیان یہ داخل اسلام ہوئے تھے۔ 5 ہجری میں جب غزوہ خندق واقع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اطلام یعنی ایک قلعے پر جہاں عورتوں کو رکھا گیا تھا، وہاں پر حضرت حسان ابن ثابت کو بھی چوکیدار کی حیثیت سے، ان کے نگران کار کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا تھا۔ اور یہاں پر یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر بنو قریظہ والوں نے عین حالت جنگ میں یعنی بغاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے کو پس پش ڈال دیا، اور وہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ کم سے کم یہ عورتوں کے اوپر حملہ ہو۔ کیا عورتوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کوئی مردوں کو، مجاہدین کو رکھا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے جب ایک یہودی آیا اس ٹوہ میں کہ یہاں اس قلعے کے اندر کس کو رکھا گیا ہے، تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے کہا کہ حسان دیکھو ہماری ٹوہ میں اور ہمارے حالات کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہودی آ رہا ہے، بہتر بات یہ ہے کہ تم اسے ختم کر دو۔ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا کہ نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اور اگر میں یہ کام کرنے کا اہل ہوتا تو میں میدان کارزار میں ہوتا، یا آپ کے قلعے کے اندر حفاظت کرنے کے لیے نہیں لگا رہتا۔ تو اس وقت حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو بہت زیادہ بہادر اور بہت زیادہ شجاع تھیں، انہوں نے ایک کدال اکھاڑی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے دے مارا کہ اس کا کام ختم ہو گیا۔ کہا حضرت حسان ابن ثابت سے جاؤ اس کا سر کاٹ لاؤ۔ تو حضرت حسان نے کہا یہ کام بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اس قلعے سے باہر نکلنے کے بعد اس یہودی کا سر کاٹ کر یہودیوں کی طرف جب پھینک دیا تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت کے لیے بھی بہت سارے لوگ رکھے ہیں، جبھی تو ہمارا مخبر آنن فانن میں ختم ہو گیا اور اس کا سر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس انداز سے وہ لوگ جو حملہ کرنے والے تھے وہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی بہادری کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، بدل دیا۔ وہاں پر حضرت حسان ابن ثابت کو متعین کیا گیا تھا۔ عمومی طور پر حضرت حسان ابن ثابت یعنی مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح سرائی جب آپ فرمایا کرتے تھے تو تمام صحابہ حضرت حسان ابن ثابت کے ان تمام شعروں کو سنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت حسان کے جو شعر ہیں وہ دشمنوں کے اوپر تیروں کا کام کرتے ہیں،
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت حسان مسجد نبوی میں اسی انداز سے اشعار سنا رہے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یہاں پر شعر مت سنایا کرو، تو اس وقت حضرت حسان ابن ثابت نے کہا آپ سے زیادہ اعلیٰ وارفع ذات کے سامنے میں اس مقام پر اشعار سنا چکا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا اور کسی کے روکے سے میں رک نہیں سکتا، میں اپنا کام برابر جاری رکھوں گا۔ اس انداز سے حضرت حسان ابن ثابت حضرت عمر بن خطاب کو یہ جواب دے دیا، خلیفہ وقت کو جواب دیتے ہوئے اپنے کام کو اس انداز سے آپ نے جاری رکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کی جو شاعری تھی وہ شاعری کے اندر اس زمانے میں جواب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے جو شعراء تھے اس میں حضرت حسان بن ثابت کا مقام نمبر 1 پر تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، حضرت کعب بن مالک تھے، اور اس کے بعد حضرت کعب بن زہیر بھی بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دامن سے وابستہ ہو گئے جب تمام ان کے قصوروں کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تمام شعراء آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایتیں کرتے کہ دشمن کا کس انداز سے مقابلہ کیا جائے، دشمن کا کس انداز سے جواب دیا جائے، اور پھر ان لوگوں کا معاملہ جس انداز سے ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ شعراء میں شاعروں کے تعلق سے یہ بات آ گئی کہ ان کے لیے ایک مقام ہے غاؤون، تو اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ شعراء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی اب ہم کیسے شاعری کریں جبکہ اللہ کے یہ تمام احکامات آ گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت یوں فرمائی کہ وہ کام جو کر نہیں سکتے اور کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ تمام باتیں ہیں، لیکن تم لوگ تو وہ تمام باتیں نہیں کہتے، جو کر نہیں سکتے وہ بات تو نہیں کہتے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف اور توصیف فرمائی اور ان لوگوں کو یہ کام کے لیے پابند رکھا کہ دشمنوں کا جواب دینے کے لیے، ان کے خاندان اور قبیلوں کا جواب دینے کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہیے۔ اور یہ تمام صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہوئے دشمنوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو بڑے شاعر تھے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دیں اور دعائیں اس انداز سے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے، اسی لیے کہ جنگ موتا میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا اور اس کے بعد کہا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب علم اٹھائے، اور اگر جعفر بن ابی طالب اگر شہید ہو جائے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ علم اٹھائیں اور اس کے بعد وہ تمام مقابلہ کریں۔ تو بعد ہوا یوں کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم اٹھایا، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہی شخصیت ہے جو راستے میں جاتے ہوئے جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جب مقابلہ ہے تو 1,00,000 آدمیوں سے اور آپ کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، تو اس وقت جب لوگ لرزنے لگے اور اس بات کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے بے چین ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنی تمام فوج کے سامنے اس بات کا اعادہ کیا کہ گھر سے نکلتے وقت کس تمنا سے نکلے ہو، گھر سے نکلتے وقت کیا ارادے تمہارے دل اور دماغ میں تھے، کیا شہادت کی تمنا تمہارے دلوں میں نہیں؟ تو پھر آج پہلو ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم شہید ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بندوبست کریں گے، لیکن جب ہم یہ ارادہ کر کے نکلے ہیں گھر سے تو ہم اپنی جان آفرین کے حوالے کیوں نہ کریں؟ اس انداز سے لوگوں کو ابھارنے والے حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے۔ اور بعد جب معاملہ ہو گیا تو پتہ نہیں کیوں کچھ قدم ڈگمگائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں تھیں کہ پھر آپ ثابت قدم رہے اور اس کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت حسان ابن ثابت حضرت معاویہ کے زمانے میں یعنی 120 سال کی عمر میں 45 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، لیکن آل جعفنہ کے پاس آپ جانا، وہاں پر رہنا اور پھر ان سے انعام و اکرام حاصل کرنا اور اس کے بعد مدینہ منورہ واپس آنا، حضرت حسان ابن ثابت کا یہ وتیرہ رہا، یہ طریقہ کار رہا، لیکن اس کا مقصد صرف دولت یا پیسہ حاصل کرنا نہیں تھا۔ اس لیے کہ آل جعفنہ اور حضرت حسان ابن ثابت کے تعلق سے لوگوں سے یہ پوچھتے تھے کہ کیا وہ ابھی زندہ ہیں، اور اگر زندہ ہیں تو ان کو خلعت کے ساتھ ساتھ انعام و اکرام دے کر بھیجتے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ بہت زیادہ انعام ان لوگوں نے دے کر بھیجا آل غسان نے، تو اس وقت حضرت عمر نے حضرت حسان ابن ثابت کو بلا کر وہ تمام کا تمام مال و متاع کچھ اونٹوں کی شکل میں، کچھ خلعت کی شکل میں، کچھ دولت کی شکل میں جب وہ آ گیا تو انہوں نے ان کو دے دیا۔ اور پھر وہ حضرت ابو طلحہ زید انصاری کا جو باغ تھا جس کے اندر ایک کنواں تھا بیر ہا، جس کے پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مرغوب تھا، وہ باغ بھی حضرت حسان ابن ثابت کے قبضے میں آ گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغ دیا تھا وہ اس انداز سے خرید کر ان کو تمام دے دیا گیا۔ حضرت حسان ابن ثابت کی زندگی کے وہ اوراق جو آپ نے شاعری کے اندر کیے
اور پھر وہ فتح مکہ کے وقت جو منظر رہا، اس منظر کی جو منظر کشی آپ نے اشعار کی زبان میں کی، وہ اس انداز سے کہ عورتیں اپنے بال بکھیرے ہوں گے اور ان کے سامنے سے گھوڑے جاتے ہوں گے، اور پھر گھوڑوں کے دموں سے ان لوگوں کو تمام مار پڑتے ہوں گے، اور مسلمان اس انداز سے داخل ہوتے رہیں گے۔ مسلمان کی شان میں انہوں نے کہا کہ مسلمان کا خون پیروں پر گرے گا سامنے، لیکن پیٹھ سے کسی قسم کا کوئی وار وہ برداشت نہیں کریں گے، اور وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس انداز سے ولولہ دلانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے حضرت حسان ابن ثابت نے ہر قدم پر مسلمانوں کی رہنمائی اشعار کے ذریعے کی۔ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ تھی، وہ حضرت حسان ابن ثابت کے یہ وہ اشعار تھے جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دربار کے شاعر بنے۔ اس انداز سے حضرت حسان ابن ثابت کی زندگی کے یہ وہ اوراق ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے راضی رضا رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ تمام مسلمان حضرت حسان ابن ثابت کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت ویسے بھی بڑے غیور تھے، اس لیے کہ ایک عیاشی نام کا ایک اور شاعر تھا، یہ اس زمانے میں جب کہ ابھی حرمت نہیں آئی تھی شراب کی، میں نوشی کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جانے کے بعد آپ نے کہا اس شراب پلانے والے سے، ساقی سے، کہ یہ سو گئے تھے کہ عیاشی نے ان سے یہ کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں، جس کی وجہ سے میں تم کو پیسہ دے نہیں سکتا۔ حضرت حسان ابن ثابت کی آنکھیں کھلی تھی کہ آپ پھر آنکھیں بند کر لیے ویسے پڑے رہے، اور جب عیاشی جب نیند میں غرق ہو گیا تو اس وقت انہوں نے تمام کے تمام شراب خرید لیے، اور اس کے بعد وہ تمام ہنڈیلتے ہوئے اس انداز سے بہا دی کہ عیاشی بھی کے اندر بھی وہ تمام کی تمام شراب آ گئی، یعنی وہ بھی شراب کے اندر بہ گیا، یعنی آگے اس تک۔ تو اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، تو اس نے بڑی معافی مانگی، معذرت خواہی کی، لیکن اس کے باوجود حضرت حسان ابن ثابت بڑے غیور رہے، اور اس انداز سے لوگوں کا تمام جواب دیا کرتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خنسا بن عمر نام کی ایک ایسی شاعرہ تھی جو مرثیہ گو تھی، اور مرثیہ گوئی میں اس کا جواب نہیں تھا۔ عرب متفقہ طور پر اس کو سب سے بڑی مرثیہ گو شاعر کے حساب سے مانا کرتا تھا۔ انہوں نے حضرت حسان ابن ثابت سے ایک مرتبہ کہا کہ حسان تمہارا جو سب سے اچھا شعر ہے آپ سنائیے، اور جب انہوں نے وہ شعر سنایا تو اس وقت خنسا بن عمر نے کہا اگر ان شعروں میں ان الفاظ کے بجائے اگر یہ الفاظ ہوتے تو اس میں یہ نزاکت آتی اور یہ اس کے اندر بات اچھی ہوتی۔ اس انداز سے انہوں نے اس شعر کی تصحیح اس انداز سے کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت ہوا ہو جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حسان ابن ثابت کو دعائیں نہ دی ہوں، اور جب حسان ابن ثابت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے یہ کہا جبریل امین کے ذریعے پروردگار عالم ان کی مدد فرمائے، تو اس کے بعد حضرت حسان سے بڑا شاعر عرب کی سرزمین پہ کوئی اور نہیں تھا۔ عرب کی انگوٹھی میں یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ اگر وہ شعر اگر سن لیتے، ایک مرتبہ سن لیتے، تو بسا اوقات بعض تاریخوں میں یوں بھی آیا 170 شعر صرف ایک مرتبہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس یاد کر لیے تھے۔ اور حضرت حسان ابن ثابت کے اشعار ایسے لوگ تمام کے تمام زبانی یاد کر لیتے، اور یہ قبیلے سے دوسرے قبیلے تک، دوسرے قبیلے سے تیسرے قبیلے تک یہ تمام کا تمام معاملہ چلتا۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق وہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے کہ اشعار کی زبان میں اپنا اظہار خیال کرتے، جو بات کہنا ہوتا اس بات کو کہتے۔ اور پھر علم کے معاملے میں حضرت حسان ابن ثابت نے وہ اشعار بھی کہے جس سے لوگوں کی توجہ بڑھ جائے اور ان کے اندر اصلاح کا پہلو اجاگر ہو جائے۔ اس بات کے لیے بھی خاص اہتمام کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کو اپنے اشعار میں اس انداز سے انہوں نے ذکر کیا کہ لوگ اس کو یاد کرتے اور اس کے بعد اس پر عمل کرتے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کا طریقہ کار رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اپنی زبان میں اس انداز سے ڈھالے۔ اور پھر نہ صرف یہ حضرت حسان بن ثابت کے بیٹے اور حضرت حسان بن ثابت کے پوتے یہ تمام کے تمام شاعر بنے، اور شاعر بننے کے بعد شاعری چونکہ ورثے میں ملی تھی اور ان کے گٹھی میں پڑی تھی، اس لیے بہت بڑے معزز اور بڑے اعلیٰ درجے کے شاعر جو قافیہ، ردیف، اوزان سے مکمل طور پر واقف، اور اس انداز سے وہ تمام شاعری کرتے کہ کوئی آدمی شاعری کے میدان میں ان کی لفظ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور یہ سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ انداز میں اشعار کہتے، اور یہ ایسے اشعار کہتے جس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی، ولولہ پیدا ہوتا، جوش اور جذبہ پیدا ہوتا۔ اس انداز سے حضرت حسان ابن ثابت کی زندگی رہی، اور حضرت حسان ابن ثابت نے اس پر زندگی بھر عمل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ممبر پر بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ سے آپ کی مدح سرائی کے جو اشعار وہ سنایا کرتے تھے،
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا کرتے اور اس سے خوش ہو جاتے اور بے شمار دعائیں لیتے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آ گئی یعنی آپ سے بدلہ وغیرہ لینے کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر ہیں، میں ان کے اپنے قصوروں کو تمام معاف کرتی ہوں، اس انداز سے کسی قسم کا کوئی بدلہ مجھے ان سے لینا نہیں۔ اس انداز سے حضرت بی بی عائشہ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے بہت زیادہ برملا ان کی تعریف اور توصیف میں وہ تمام اشعار سنائے، جیسے کہ انہوں نے رد کیا تھا ویسے ان کو ابھارتے ہوئے انہوں نے ایسے اشعار کہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی راضی ہو گئی، اور صفوان بن معطل اسلمی کا وہ قصور بھی تمام کا تمام معاف کیا جنہوں نے تلوار لے کر حضرت حسان بن ثابت پر حملہ کیا تھا، اور وہ لوگ جو اس معاملے کے اندر شریک کار تھے ان پر بھی جو سزا دی گئی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی جن کا نام تھا حمنہ بنت جہش، ان کو بھی تمام سزا دی گئی۔ اس انداز سے وہ مصطح جو حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، جن کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا تو اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے کہ آپ اپنے ہاتھ کو مت روکیے بلکہ اس کو جاری و ساری رکھیے، تو اس سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، حالانکہ وہ لوگ آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اس انداز سے آگے بڑھ گئے تھے کہ لوگوں کے اندر ایک ہیجان سی کیفیت پیدا کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات فرما دی تو پھر اس کے بعد ساری کی ساری زبانیں بند ہو گئی اور کسی کو اس بات کی جرأت نہ ہو سکی کہ حضرت بی بی محترمہ پہ پھر کسی قسم کی کوئی تہمت دی جائے۔ تو حضرت حسان بن ثابت غلطی سے اس مرحلے میں شریک ہو گئے تھے جو سزایاب ہونے والے تھے، چنانچہ ان کو تھوڑی سزا بھی دی گئی تھی۔ یہ تاریخ سے یہ تمام باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کا مقام شاعری کے میدان میں بہت زیادہ اونچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہم پر کرم فرما، الہ العالمین ہم پر رحم فرما، الہ العالمین ہم پر فضل فرما، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔